سراجا منیرا مولانا مقتدانا سیدنا ہادینا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون صلوات ارشاد رب العزت ہے حبیب کہیے ان لوگوں سے کہ تم عمل کرتے جاؤ تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے اس کا رسول دیکھ رہا ہے اور وہ خاص مومنین دیکھ رہے ہیں محترم یہ بات کتنی خوش قسمتی کی ہے کہ ہم اپنی خوشیوں کا آغاز ذکر غم حسین سے کرتے ہیں. کتنے قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں. خداوند عالم لیاقت بھائی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. انہوں نے اپنے گھر کی اپنے بیٹے کی شادی کا اہتمام کیا اور اس کا آغاز آج کی مجلس سے کرا. یہ سب کو بلائیں گے جتنا یہ جتنی برکتیں ہیں وہ سب انہی کے غم سے. ہمارے گھروں میں خوشیاں بھی جی 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 غم حسین سے جی جو کہا جاتا ہے ہم نے یہ غم خوشی سے خریدا. خوشی سے ہم نے خریدا یہ غم حسین کا ہے. عزیزان محترم یہ مجلس اس عنوان سے ہے. کچھ زیادہ آپ حضرات کو خدمت نہیں دوں گا کیونکہ آپ خود بھی واقف ہیں کہ یہ جو اس قسم کی مجلسیں ہوتی ہیں وہ طولانی ہونا گوارا نہیں کرتی. بہت ہی اختصار کے ساتھ جس آیت کا میں نے سہارا لیا ہے وہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ حبیب سے یہ کہلایا جا رہا ہے کہ آپ یہ فرما دیں امت سے کہ تم عمل کیے جاؤ تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے. سب اس بات پر متفق ہیں کہ ہاں ہمارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے. حالانکہ اس امیر گہرائی میں جایا جائے تو کہتے سب ہیں دل سے کوئی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. اگر یہ بات اس انداز سے دیکھی جائے کہ ہم جب کوئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں تو اس بات کا خیال کرتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا. جی جی ٹھیک ہے. کوئی دیکھ تو نہیں رہا. بلکہ روزمرہ میں آپ خاص طور سے ہمارے اس پاکستان میں تو بڑی عام سی بات ہے کہ ٹریفک کے وائلیشنس گاڑی چلاتے ہوئے کبھی کسی کے لیفٹ سے اوورٹیک کر رہے ہیں, کبھی ریڈ لائٹ کو توڑ کے جا رہے ہیں, کبھی جتنی وائلیشنس ہو سکتی ہیں وہ سب کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر کہیں سے یہ نظر آ جائے کہ ٹریفک کا سارجنٹ کھڑا ہوا ہے سارجنٹ کھڑا ہوا ہے تو پھر احتراز کرنے لگتے ہیں. اب ٹریفک سیدھی ہو جاتی ہے. اب نہ بائیں ہاتھ سے اوورٹیک کیا جا رہا ہے, نہ لائٹ توڑی جا رہی ہے, نہ کوئی اشارہ توڑا جا رہا ہے, نہ کوئی بات کی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے وجود کا احساس ہے, اس سارجنٹ کے وجود کا احساس ہے. اگر اتنا ہی احساس بندے کے دل میں یہ ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, احساس اس سارجنٹ کے وجود کا ہے, اتنا ہی احساس اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے, پھر ہم کسی ایسے عمل سے گریز کریں کہ جو اللہ کو ناپسند ہے.
اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جی جی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب اس پر سب متفق ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن رسول دیکھ رہا ہے. اب یہ کسی اور نے تو نہیں کہا، اللہ نے کہا ہے کہ رسول تمہیں دیکھ رہا ہے. واہ واہ، رسول تمہیں دیکھ رہا ہے. اب وہ جو ہمیں یہ منع کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہ کہو، جی ٹھیک ہے، یا رسول اللہ نہ کہو، اس لیے کہ رسول اللہ تو سن 11 ہجری میں وفات پا گئے. اب وہ ہمارے لیے میت ہیں، ہم ان کے لیے میت ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہمارے لیے میت ہیں، ہم ان کے لیے میت ہیں. یہ تو ہمیں اس وقت کہا گیا تھا، اس وقت کہا گیا تھا جب ہم ان کی بات پر کان نہیں دھر رہے تھے. تو اس لیے کہا گیا تھا کہ حبیب ان سے کہہ دو انکا میتون و انہم میتون، تم ان کے لیے میت ہو، یہ تمہارے لیے میت ہے. یہ تو چلتے پھرتے جنازے ہیں جو تمہارے درمیان چل رہے ہیں، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں جو تمہارے درمیان پھر رہی ہیں. نہ یہ تمہاری آواز کو سنتی ہیں، نہ تم ان کی آواز کو سن سکتے ہو. اس لیے کہ وہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ تم نہیں کرتے، اور جو تم چاہتے ہو اللہ کے حکم سے وہ یہ نہیں کرتے. درود پڑھیں محمد. زمانہ ہمیں متوجہ کرتا ہے نہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے مخاطب نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے سوا کسی اور سے مخاطب نہیں ہونا چاہیے. تو پھر یہ جو بندے ہیں ان سے کیوں مخاطب ہوتے ہو؟ ان سے کیوں تم کام لیتے ہو؟ کسی سے مدد طلب کرنا، کسی سے مدد طلب کرنا. اب جب اپنی باری آئی تو ہر ایک کے پاس پہنچے میں قبلہ ہماری یہ سفارش کر دیجئے. بھئی کیوں سفارش کرتے؟ تم اللہ سے مانگو، اللہ دے گا تمہیں. صرف اللہ سے مانگو. یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ ہمیں کیوں لیے جا رہے ہو کسی کے پاس؟ ہمیں کیوں لیے جا رہے ہو؟ اگر تم ہمیں لے جا رہے ہو تو اس کے معنی ہے کہ تم ہمیں وسیلہ بنا رہے ہو، ہمیں وسیلہ بنا رہے ہو. ہمارا وسیلہ تمہیں پسند ہے، محمد و آل محمد کا وسیلہ تمہیں پسند نہیں. محمد و آل اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے. اس زمانے میں نہیں دیکھ رہا ہے، سن 11 ہجری سے پہلے نہیں دیکھ رہا ہے، آج بھی دیکھ رہا ہے، آج بھی دیکھ رہا ہے. اس لیے کہ اگر قرآن میں سے یہ آیت نکال دی گئی ہوتی کہ بعد پیغمبر اس آیت کو قرآن سے نکال دیا جائے تو اس کے معنی ہوتے کہ بعد پیغمبر، بعد سن 11 ہجری کوئی اس بات کو نہ مانتا کہ رسول دیکھ رہا ہے. لیکن چونکہ قرآن میں موجود ہے تو اس زمانے میں بھی دیکھ رہا تھا، آج بھی دیکھ رہا ہے، قیامت تک دیکھتا رہے گا. ہر اس بات کا ملاحظہ کرتا رہے گا، ہر عمل کو دیکھتا رہے گا، اور ہر اس عمل کو دیکھ کے فیصلے کرتا رہے گا، فیصلے کرتے رہے گا. اس لیے کہ صرف دیکھنا ہی مراد نہیں ہے، دیکھنے میں فیصلہ ہوتا ہے. اللہ دیکھتا ہے تو فیصلہ کرتا ہے، رسول دیکھتا ہے تو فیصلہ کرتا ہے، رسول دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے. یہ جو عمل کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے، اس کے قلب میں کیا ہے؟ دکھانے کے لیے کر رہا ہے؟ اگر سارا عمل صرف اس لیے ہے کہ ہم دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو اس عمل کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اس عمل کا کوئی فائدہ ہی نہیں. نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے میں نماز پڑھ رہے تھے، اچانک کوئی صاحب پیچھے سے آ گئے. اب جو خضوع و خشوع ہے اس میں تبدیلی آ گئی، اس خضوع و خشوع میں تبدیلی آ گئی. ایسی تبدیلی آئی کہ وہ مجبور ہو گیا سوچنے پر کہ میرے آنے کی وجہ سے یہ تبدیلی آئی ہے، میرے آنے کی وجہ سے تبدیلی آئی. تو اب یہ نماز اللہ کی نہیں رہی، اس کی ہو گئی جس کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں. آیت اللہ دستغیب نے ایک واقعہ لکھا ہے، جی جی آپ نے شاید پڑھا ہو یا سنا ہو. کہ ایک شخص نے یہ سوچا کہ عبادت کا لطف تو اس تنہائی میں ہوتا ہے کہ جہاں بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے. تو اس نے ویرانے میں مسجد تلاش کی. اب ویرانے کی مسجد اس زمانے کی، یہ جس زمانے میں تعمیرات بڑی ناقص ہوا کرتی تھی، نہ مسجدوں میں دروازے نہ کچھ، اور ایران کا ماحول، ایران کی سردی، اس سردی کی رات میں اس نے سوچا کہ یہ مسجد بڑی عمدہ ہے کہ جس میں نماز ادا کی جائے، جس میں عبادت کی جائے، شب بیداری کی جائے. یہ سوچ کے اس نیت کے ساتھ وہ وہاں گیا اور اس نے جا کے عبادت شروع کی. عبادت کر رہا تھا، تنہائی میں اللہ سے الحاق گزاری کر رہا تھا، عبادت میں خضوع و خشوع بھی تھا. لیکن اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس مسجد میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے. بس یہ خیال آنا تھا کہ اس کے وجود کی وجہ سے ایک دم تبدیلی آئی. اب انداز بدلا، اب جو قرت تھی اس میں تبدیلی آئی،
اور جو رکوع و سجود تھے اس میں طولانیت آئی اور وہ عبادت کا انداز بدل گیا. اب اس احساس کے ساتھ وہ عبادت کیے جا رہا ہے. وہ جو عبادت کا انداز تھا کہ جس سے ابتدا کی گئی تھی اس میں نمایاں تبدیلی آ گئی. لیکن اندھیرا تھا, کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد جب چاند نکلا اور تھوڑی سی چاندنی ہوئی اور روشنی آئی تو اس خیال سے اس وقفے میں کہ جو نماز کے درمیان ہوتا ہے, اس نے دیکھا کہ میرے ساتھ اور کون ہے اس مسجد میں. تو اس نے دیکھا کہ کتا سردی سے بچنے کے لیے اس مسجد میں داخل ہو گیا. اس کی آواز آئی تھی کہ جس کو اس نے کسی اور بندے کی آواز سمجھا تھا. آیت اللہ دستخیر نے لکھا کہ جو عبادت اللہ کی خوشنودی کے لیے شروع ہوئی تھی وہ کتے کی خوشنودی پہ ختم ہو گئی. واہ واہ پڑھے محمد والے محمد. اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اس کا رسول تمہیں دیکھ رہا ہے. اس کا رسول اگر تمہیں دیکھ رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اس بات کا نگراں ہے, وہ تمہاری نیتوں کے حال سے آگاہ ہے. تمہارے عمل کو صرف اٹھنا بیٹھنا وہ نہیں دیکھتا, وہ ان ارادوں کو بھی جانتا ہے تو جو تمہارے قلوب میں ہے. جو اصل بات ہے یہ ہے کہ تم کس ارادے کے ساتھ عمل کر رہے ہو, کس نیت کے ساتھ عمل کر رہے ہو. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے خود بتایا تھا انما الاعمال بالنیات, جو کچھ عمل کیے جاتے ہیں وہ نیتوں سے ہوا کرتے ہیں. ان نیتوں کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے, ایک دفعہ آپ نے نیت کی اور نیت میں آپ مغرب کی نماز پڑھنا چاہ رہے تھے, آپ کے منہ سے نکلا ظہر کی نماز, منہ سے آپ کے نکلا ظہر کی نماز, لیکن آپ کا ارادہ تھا مغرب کی نماز کا, مغرب کی نماز کا. تو پھر علماء کہتے ہیں, فقہا کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں, آپ کو اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ آپ کا ارادہ تو مغرب کی نماز پڑھنے کا تھا. آپ کی زبان سے اگر ظہر کا لفظ نکلا ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا, وہ اسی میں شمار کر لی جائے گی. آپ کو اس کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات, جو عمل ہوتا ہے وہ نیت کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو جتنے عمل کیے جائیں گے وہ سب نیتوں کے حوالے ہو جائیں گے, نیتوں کے ذریعے سے عمل کیے جائیں گے اور اللہ اس کا نگراں ہے, اس کا رسول اس کا نگراں ہے. اللہ دیکھ رہا ہے, رسول دیکھ رہا ہے. اور اب اس کے بعد ان دو منزلوں سے ہم گزر گئے. اللہ تک تو کچھ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا, رسول تک تو تھوڑے سے لوگ ہمارے ساتھ آئے, اور جب المومنون کی بات آئی تو پھر ہم بالکل اکیلے رہ گئے. ہم بالکل اکیلے رہ گئے. اب ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اور اللہ کا رسول دیکھ رہے ہوں, لیکن وہ المومنون کہ جن کو آپ المومنون کہہ رہے ہیں وہ علم غیب رکھتے ہوں, ہم اس کو نہیں مانتے. اس لیے کہ جو علم ہے وہ اللہ کا ہے. علم غیب تو صرف اللہ سے مخصوص ہے, علم غیب اللہ کے لیے مخصوص ہے. کسی غیر سے اس کو منسوب کرنا شرک ہو جاتا ہے. عزیزان محترم, دراصل سمجھنے کی بات ہے. میں اس دیوار کے اس طرف بیٹھا ہوں, جو کچھ اس دیوار کے پیچھے ہو رہا ہے وہ میرے لیے غیب ہے, غیب ہے. لیکن جو لوگ اس دیوار کے ساتھ وہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے وہ شہود ہے, ہم ان کے لیے غیب ہیں. ہم ان کے لیے غیب ہیں. بس یہی فرق ہے. یہ حدود اس طرح سے قائم ہے کہ ہم اپنی حدود میں غیب و شہود کا فیصلہ کرتے ہیں. اللہ چونکہ کسی قید کا حامل نہیں ہے, اس لیے اس کے لیے نہ کوئی غیب ہے نہ کوئی شہود ہے. وہ سب کے سب شہود ہی شہود ہے. اس کے لیے غیب کا لفظ استعمال کرنا ہی بیکار ہے. ہمارے لیے جو غیب ہے وہ اس کے لیے شہود ہے. ہمارے لیے جو غیب ہے وہ اس کے لیے شہود ہے. بہت اچھا ہے. بہت بڑے محمد و آل محمد. بہت اچھا پوائنٹ, بہت اچھا. تو جب اللہ نے اس بات کو طے کر دیا کہ غیب کا علم وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. قرآن کی آیت ہے کہ وہ اسے عطا کر دیتا ہے جسے ارتضا کر لیتا ہے, جسے ارتضا کر لیتا ہے, جسے پسند کر لیتا ہے, جسے منتخب کر لیتا ہے. جب اسے منتخب کر لیتا ہے تو پھر اس کو علم غیب عطا کر دیتا ہے, اور وہ دنیا کی ان باتوں سے دنیا کو آگاہ کرتا ہے اور دنیا کے سامنے بتاتا ہے کہ دیکھو میں زمینوں کے راستوں سے آسمانوں کے راستے زیادہ جب آپ اس منزل پر پہنچے کہ المومنون کہتے کسے ہیں, ہر مومن کو نہیں,
ہر مومن کو نہیں، ہم اور آپ اپنے آپ کو مومن کہہ لیں وہ بات دوسری ہے، لیکن اللہ نے الف لام لگا کے المومنون جو اس کی نگاہ میں مخصوص مومنون ہیں وہ اعمال امت کو دیکھ رہے ہیں، وہ اعمال امت کو دیکھ رہے ہیں، اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں جس طرح اللہ دیکھ رہا ہے، جس طرح رسول دیکھ رہا ہے، اسی طریقے سے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے جب ہم کسی کے سامنے یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے امام کے سامنے ہر شب جمعہ پیش کیے جاتے ہیں اور وہ ان پر نگاہ ڈالتے ہیں، اور وہ نگاہ ڈال کے یہ کہتے ہیں، وہ نگاہ ڈال کے یہ کہتے ہیں میرے ماننے والے نے یہ عمل خیر کیا ہے، خدا اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور جب ہمارے کوئی عمل بد پر نگاہ جاتی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور بارگاہ عادیت میں دست بدعا ہو جاتے ہیں، پروردگار یہ نافہم ہیں، کم فہم ہیں، انہیں بخش دے، ان کی مغفرت فرما۔ ہمارے لیے وہ دعا کرتے ہیں، ہم ان کو رلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد اور یہ واقعات جو لکھے ہوئے ان میں کوئی غلطی نہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ان کے ایک صحابی، نام مجھے یاد نہیں، تشریف لائے، حاضر ہوئے، امام نے ارشاد فرمایا کہ ان کا نام لے کے کہ تمہارے گزشتہ ہفتے کے اعمال میرے سامنے پیش کیے گئے، ایک عمل مجھے بہت پسند آیا۔ مولا وہ کون سا عمل تھا؟ کہا تم نے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ حسن سلوک کیا، حسن سلوک کیا، وہ ہمیں بہت پسند آیا۔ اس نے غور کیا، ہاں مولا میرا وہ چچا زاد بھائی دشمن اہل بیت ہے، وہ دشمن اہل بیت ہے، لیکن میں نے جب یہ سنا کہ اس پر تنگ دستی عائد ہو چکی ہے اور وہ افلاس کا شکار ہے، تو میں نے یہ سوچ کے کہ اس کی مدد کرنا چاہیے، کیونکہ یہ میرا چچا زاد بھائی ہے، مجھے اس کی مدد کرنا چاہیے۔ امام کہتے ہیں یہ صلہ رحمی مجھے بہت پسند آئی کہ تم نے ہمارے دشمن کے ساتھ بھی صلہ رحمی کی۔ بہت اچھے۔ تو ان عمل کا مشاہدہ کرنے والے، ان عمل پر نگاہ رکھنے والے المومنون، وہ مومنون کہ جنہیں اللہ مومنون کہہ رہا ہے، المومنون وہ دیکھ رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہمارے ہر عمل کا جائزہ لیتے ہوئے۔ اب ہمارا یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے اور اس پر اعتبار بھی ہونا چاہیے کہ ہم جانے یا نہ جانے ہمارے عمل تو ان کی نگاہ میں ہیں، ہماری بدعمالیاں ان کی نگاہ میں جاتی ہیں، تو پھر ہم ان کے سامنے شرمندہ ہیں کہ ہمیں تو مولا کی تعصی کرتے ہوئے ان کی پیروی اختیار کرنی چاہیے تھی، ہمیں تو شیعہ کہلانے کا حق ہی اس وقت ملتا ہے کہ جب ہم ان کی پیروی کریں، جب ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور جب ہم ان کے راستے پر نہیں چلتے تو ہم انہیں ناراض کرتے ہیں، اور وہ ناراض ہوتے ہیں تو ناراض ہو کے ہماری مغفرت دعا کرتے ہیں۔ درود پڑھیں۔ عزیزان محترم، جس انداز سے ان باتوں کو بیان کیا جاتا ہے اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، منفی پہلو اور مثبت پہلو۔ منفی پہلو تو یہی ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے کہا تھا، لیکن مثبت پہلو یہ ہے کہ ہر آدمی کا ایمان، ہر آدمی کا عقیدہ اپنے اعتبار سے اضافت کی طرف جاتا ہے۔ جب انسان ایمان کو اختیار کرتا ہے تو وہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں مکمل طور پر مومن ہوں، میں مکمل طور پر مومن ہوں۔ اگر وہ مکمل طور پر مومن ہو تو پھر ابو ذر و سلمان اور مقداد کہ جن کے ایمان کے بارے میں خود پیغمبر کونین نے فرمایا کہ 10 درجوں پر 10 درجوں میں سے 9 درجوں پر مقداد 8 درجوں پر مقداد فائز ہیں، 9 درجے پر ابو ذر فائز ہیں اور 10 کے 10 درجوں پر سلمان فائز ہیں۔ تو ان سب میں فرق ہے، تو پھر ہم میں اگر فرق ہے کہ حسن محمد صاحب کا ایمان لیاقت بھائی کے ایمان سے اضافہ ہو سکتا ہے، ان کے ایمان سے انوار زیدی صاحب کا
ایمان اضافہ ہو سکتا ہے. ہاں، ہمیں ہاں. ایک دوسرے کے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہاں، کہ ہاں. ہم یہ جائزہ لیتے پھریں کہ کون مومن زیادہ ہے اور کون مومن کم بہت ہے. اچھا ہے. ہم نے ایک معیار اپنا قائم کر رکھا ہے بہت اور اس اچھا ہے. معیار کے ذریعے سے بس اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمارے دل میں حب اہل بیت جاگزا ہے اور ہم اس وجہ سے مومن کہلاتے ہیں کہ ایک رمق ہمارے دل میں ان کی محبت کی پائی جاتی ہے. بہت اچھا ہے. بہت اچھا اور پھر عزیزان محترم علی سے محبت تو ایسی چیز ہے کہ وہ کسی نجس چیز میں آ ہی نہیں سکتی. کسی نجس چیز میں آ ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ جب کوئی پاکیزہ شے ہوتی ہے تو اس کے لیے پیکر بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. پیکر بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. کوئی پاک چیز نجس پیالے میں نہیں رکھی جا سکتی. تو اگر قلب نجس ہے تو اس میں حب علی آ ہی نہیں سکتی. جب حب علی آ جائے تو اس کے معنی ہے کہ قلب پاکیزہ ہے. اس میں درجات ہو سکتے ہیں لیکن جب حب علی آ گئی تو اس کے معنی ہے کہ پاکیزہ قلب میں وہ آئی ہے. اور اس لیے کہ بغیر پاکیزگی قلب کے حب علی آ ہی نہیں سکتی. جب تک پاکیزہ قلب نہیں ہوگا حب علی نہیں آ سکتی. درود پڑھیں محمد حضرت مختار ثقفی کے زمانے میں جب امیر مختار قلقمہ کر رہے تھے، دشمنان اہل بیت کا امام حسین کے قاتلوں کو تحقیق کر رہے تھے، ایک شخص گرفتار کر کے لایا گیا اور اسے پیش کیا گیا. تو اس نے کہا کہ امیر، میں نے تو کوئی خطا نہیں کی تھی، میں تو کربلا بھی نہیں گیا تھا، میں تو شرکت نہیں کی، میں تو کسی ایسے واقعے میں ملوث نہیں ہوں. کہا پھر تم مجھے کیوں پکڑ کے لائے، کیوں گرفتار کر کے لائے؟ کہا میں اہل بیت کے دشمنوں کی شان میں قصیدے کہتا تھا. اہل بیت کی شان میں قصیدے کہتا تھا کیونکہ میں تو شاعر ہوں. بہت اچھا ہے. بہت اچھا. میں شاعر ہوں اور جی. میرا کام شعر کہنا ہے. جی. مجھے وہ پیسے دیتے تھے، میں ان کے شان میں شعر کہتا تھا، تو مجھے رہا کر دو. امیر مختار نے کہا کہ ایک شرط ہے. جی. میں تمہیں رات بھر اپنے یہاں مہمان رکھوں گا، تم صبح ہونے تک اہل بیت کی شان میں، علی کی شان میں ایک قصیدہ کہہ کے لے آؤ، میں تمہیں رہا کروں. رات گزر گئی، پوری رات گزر گئی. صبح کو وہ آیا، آنکھیں سوجی ہوئی، آنکھوں میں سرخی. سے پوچھا کہ قصیدہ کہا. امیر پوری رات کوشش کی لیکن ایک شعر بھی علی کی مدح میں نظم نہیں ہو سکا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان قلب سے تعلق رکھتا ہے، قلب میں پاکیزگی ہو تو ایمان آتا ہے. درود پڑھیں محمد جناب شہرت بالگرامی کا ایک شعر ہے. حسن محمد صاحب اچھے اشعار نوٹ کرتے ہیں، اس میں سے شہرت بالگرامی صاحب کہتے ہیں جنت علی کے قرب شعوری کا نام ہے. جنت، الفاظ کو دیکھیے گا، جنت علی کے قرب شعوری کا نام ہے. جنت علی کے قرب شعوری کا نام ہے اور دوزخ علی کی ذات سے دوری کا نام ہے. قرب شعوری دیکھیے، جنت علی کے قرب شعوری کا نام ہے، دوزخ علی کی ذات سے دوری کا نام ہے. جو علی کی ذات سے دور ہوا وہ دوزخی ہوا. محمد رشید نے پوچھا امام رضا علیہ السلام سے، مولا مجھے آپ کے جد کی یہ حدیث کچھ سمجھ نہیں آتی، یا علی انت قسیم النار والجنہ. یہ کچھ میری سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے کیسے. ارشاد فرمایا ایک اور حدیث بھی تو ہے، اس پر تجھے اعتبار ہے؟ کہا وہ کیا؟ کہا میرے جد نے فرمایا یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق.
کہا ہاں یہ حدیث تو میں نے سنی بھی ہے اور اس میں یقین بھی کرتا ہوں کہ یہ فرمایا ہے. ارشاد فرمایا کہ پھر تو فیصلہ ہو گیا, اس لیے کہ جب علی کی محبت ایمان ہے اور بغض کفر و نفاق ہے تو ان کی ذات قسیم النار والجنہ ہے. بہت اچھا ہے, محمد اقبال محمد, بہت اچھا ہے, بہت اچھا, بہت اچھا. علی کی محبت معمولی شے نہیں ہے. اس کے بارے میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا حبک یا علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. علی آپ کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے کہ جس طریقے سے آگ سوکھی ہوئی لکڑیوں کو کھائے. آگ سوکھی ہوئی لکڑیوں کو کھائے. بس ہم اس حدیث کو لے کے خوش ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں کہی گئی ہے, ہمارے بارے میں کہی گئی ہے, لیکن کبھی یہ غور نہیں کرتے کہ جو الفاظ اس میں استعمال کیے گئے ہیں وہ کس انداز کے اختیار کیے گئے ہیں. مثال دے کے استعارہ استعمال کیا گیا ہے کہ حب علی کو آگ سے مثال دی ہے اور گناہوں کو سوکھی ہوئی لکڑیوں سے مثال دی. اب سوکھی ہوئی لکڑیاں تو ہمارے پاس ہیں, سوکھی ہوئی لکڑیاں تو ہمارے پاس ہیں, ہم سارے گناہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, لیکن اگر حب علی اس انداز کی ہمیں مل جائے کہ وہ آگ کو بجھانے میں کامیاب ہو جائے تو پھر ہم علی والے کہلائیں گے. درود پڑھیں محمد دعوائے محبت علی بہت آسان ہے, دعوائے محبت علی بہت زیادہ آسان ہے, لیکن ان کے بتائے ہوئے ان راستوں پر چلنا, نہج البلاغہ میں جس طریقے کے ارشادات ہیں اس پر عمل کرنا اور جس طریقے کے ایمان و اعتقاد کی باتیں مولا نے فرمائی ہیں ان کو سمجھنا اور پھر ان کے کہلانا ایک اور بلندی کی بات ہے. ورنہ ہمارا اور آپ کا شمار تو ان کے نام لیواؤں میں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ جہاں امیر المومنین کوفے کے نواز سے تشریف لیے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے مولا کو سلام کیا, مولا نے جواب سلام دیا, آگے بڑھ گئے, لوگ ساتھ ساتھ چل رہے تھے, آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا یہ کون لوگ تھے, یہ جو باغ میں بیٹھے ہوئے تھے یہ کون لوگ تھے؟ کہا یہ علی کے شیعہ ہیں, علی کے شیعہ ہیں. بس یہ سننا تھا کہ مولا پلٹے واپس آئے ان لوگوں کے پاس. کیا تم ہمارے شیعہ ہو؟ کیا تم ہمارے شیعہ ہو؟ کہا ہاں یہ مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں, آپ کے ماننے والے ہیں, آپ کے شیعہ ہیں. کہا اگر تم ہمارے شیعہ ہو تو بتاؤ تمہارا شعار زندگی کیا ہے, بتاؤ تمہارا شعار زندگی کیا ہے. کہا مولا ہمارا شعار زندگی یہ ہے کہ جب کچھ مل جاتا ہے تو شکر کر لیتے ہیں اور جب کچھ نہیں ملتا تو صبر کر لیتے ہیں. بات سیدھی سادی سے کہی, سیدھی سادی سیدھا سادہ سا جواب تھا. جب مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں, ہمارا سب کا رویہ یہی ہے, جب مل جاتا ہے تو شکر کر لیتے ہیں, جب نہیں ملتا تو صبر کر لیتے ہیں. مولانا نے ارشاد فرمایا ھذا شعار کلاب العرب, یہ تو عرب کے کتوں کا شعار ہے, یہ تو عرب کے کتوں کا شعار ہے. آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں, مولا پھر ہمارا کیا شعار ہونا چاہیے؟ کہا وہ شعار جو میرا شعار, جو میرا شعار. کہا مولا آپ کا کیا شعار ہے؟ کہا ہمارا شعار یہ ہے کہ جب نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں, جب نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں, اور جب مل جاتا ہے تو خدا کی راہ میں تقسیم کر دیتے ہیں. درود پڑھیں محمد ارباب نظر, ایمان کی وہ منزل کہ جس میں ہم اس بات کا یقین رکھیں کہ ہمارے امام ہمیں دیکھ رہے ہیں. صرف ہمارے امام زمانہ ہی نہیں, پورے کے پورے 12 امام, پورے 12 امام وہ سب ہمارے امام ہیں, علی سے لے کر کے ہادی تک سب کے سب ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں, اور ہر ایک کی بارگاہ میں ہمارے اعمال جانچے جاتے ہیں, دیکھے جاتے ہیں, ان کا
فیصلہ ہوتا ہے. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر وہ عمل اختیار کریں کہ جس سے ان کی خوشنودی ہمارے پیش نگاہ ہو. کوئی ایسی بات نہ اختیار کریں، ہر اس بات سے گریز کریں تو انہیں نہ پسند ہے. اگر انہیں کوئی بات پسند ہے تو وہ ہمیں پسند ہونا چاہیے، اگر انہیں نہیں پسند ہے تو ہمیں نہیں پسند ہونا چاہیے. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کسی کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے، کسی کے شیٹا ڈالنے کے لیے نہیں. لیکن ایک بات میں عرض کروں کہ بڑی معمولی سی باتیں ہیں کہ جس کو اختیار کرنا ہر ایک کے بس میں ہے، لیکن لوگ نہیں کرتے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ خوشنودی امام کا ذریعہ ہے. میں واقعہ سناتا ہوں، آپ نتیجہ خود اخذ کریں. جی ایک شخص امیر المومنین کے پاس آیا، اس نے کہا مولا میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے جہاد پہ بھیج دیجیے. امام نے ارشاد فرمایا ہاں تم جوان ہو، جہاد پہ جا سکتے ہو، جہاد پہ جاؤ، لیکن دیکھو یہ مجھے تو تمہاری جو لمبی لمبی زلفیں ہیں، لمبے لمبے بال ہیں، یہ میں چاہتا ہوں کہ تم کل کٹوا کے آ جاؤ، میں تمہیں جہاد پہ بھیج دوں. تم یہ بال کٹوا کے آ جاؤ، میں تمہیں جہاد پہ بھیج دوں گا. وہ گھر گیا، گھر جانے کے بعد خوش ہو کے اپنی زوجہ سے کہا کہ مولا نے مجھے کل جہاد پہ بھیجنے کا وعدہ فرما لیا ہے، لیکن مولا نے کہا ہے کہ یہ بال کٹوا کے آؤ. زوجہ نے کہا اتنے خوبصورت بال کٹوا دو گے؟ اتنے خوبصورت بال کٹوا دو گے؟ ارے کیا کر رہے ہو، جہاد پہ جاؤ لیکن بال نہ کٹواؤ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کرو ایک بڑا سا امامہ خرید لو اور بالوں کو اس کے اندر کر کے امامہ باندھ لو. امامہ باندھ لو، مشورہ بیوی کا قبول کر لیا، بالوں کو سمیٹ کے امامہ باندھ لیا اور باندھ کے مولا کی خدمت میں آیا. مولا کی خدمت میں آیا، مولا نے کہا آ گئے ہو جہاد میں جانے کے لیے؟ ہاں مولا حاضر ہوں. مولا نے ایک مرتبہ چھڑی سے اس کے امامے کی طرف اشارہ کیا، امامہ کھل گیا، بال اس کے سامنے آ گئے. کہا تم جو اپنے بالوں کی قربانی نہیں دے سکتے وہ مولا کے حکم کی تعمیل کیسے کرو گے؟ درود پڑھیں محمد و آل ہم اپنے ارادوں کے ذریعے سے، اپنے اس مسمم ارادے کے ذریعے سے مولا کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. ایک محض معمولی سی قربانی دے کے کہ لوگ ہمیں اگر کہیں گے یہ تو ہم اسے قبول کر لیں گے. ہمیں اگر صوفی کہہ کے کوئی پکارے گا تو ہمیں گوارا ہوگا، ہم اسے قبول کر لیں گے. اگر ہمیں کوئی نہیں سمجھتا تو نہ سمجھے، لیکن ہم مولا کی پیروی میں اس بات کو اختیار کریں. ظاہر ہے کہ ہر وہ بات جو مولا کو خوشنودی کا باعث ہو وہ آپ کو اس جانب لے جاتی ہے جہاں ہم اس بات سے اطمینان کرتے ہیں کہ مولا ہمارے عمل کو دیکھ رہے ہیں. ہر وہ عمل جو مولا کی نگاہ میں ہے وہ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم اس طبقے میں ہیں کہ جو المومنین پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ المومنین بھی اسے دیکھ رہے ہیں. اس لیے جب ہم کوئی بھی عمل انجام دیتے ہیں ہمیں ہر وہ عمل ہمارا پسندیدہ عمل بن جاتا ہے کہ جس میں ہم خوشنودی محمد و آل محمد کو عزیزان محترم، اس میں آپ کی خدمتوں کو تمام کروں کہ وہ جو کربلا والے تھے ان کی نگاہ صرف خوشنودی محمد و آل محمد، اس میں ان کی نگاہ صرف خوشنودی امام حسین تھی. وہ دیکھ رہے تھے کہ امام کی نگاہ کس مقصد پہ قائم ہے اور وہ اس ان کا ساتھ دے رہے تھے. ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ مولا فی الوقت اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ مصلحت اختیار کی جائے اور یزید کی بیعت کر لی جائے اور یزید کی بیعت کر کے اس وقت کو ٹال دیا جائے تو پھر آگے دیکھا جائے گا. نہیں، بڑوں کی بات تو اور ہے. بچوں نے کوئی بچہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ مولا پیاس کی شدت ہم پر بہت زیادہ ہے، ہم اس معاملے میں آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ مصلحت کا اختیار کریں. نہیں، جس شہزادے کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں 13 برس
13 बरस का कासिम, 13 बरस का कासिम इस आलम में कि रात को शब आशूर जब उस खैमे में जहाँ हज़रत अबू फज़ल अब्बास अली अकबर से जंग का नक्शा तैयार कर रहे थे। देखो अली अकबर, हम जितनी तादाद में हैं मैं दुश्मन आदा को 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक हिस्सा असहाब व अंसार के लिए, एक हिस्सा मेरे लिए और एक हिस्सा तुम्हारे लिए। ये 3 हिस्सों में अबुल फज़ल अब्बास तकसीम कर रहे हैं दुश्मन के लश्कर को। कासिम खड़े सुन रहे थे। एक मर्तबा चचा की खिदमत में पहुंचे। चचा जान क्या महज़र शहादत मेरा नाम नहीं है? क्या महज़र शहादत में मेरा नाम नहीं है? पूछा क्यों? मैंने अभी गुफ्तगू सुनी है लश्कर को चचा अब्बास ने 3 हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा असहाब व अंसार के लिए, एक हिस्सा अपने लिए और एक हिस्सा अली अकबर के लिए। क्या मैं शहादत के जाम न करूंगा? हुसैन ने अजीब सवाल किया। बेटा कासिम तुम मौत को कैसा पाते हो? खैमों में दराएं और यज़द को शहीद कर दें। गयूर भतीजे की कैफियत का अंदाजा लगाते हुए हुसैन ने ये नहीं बताया, कहा नहीं मैं खुद अली असगर को मैदान में ले शहजादा कासिम मुतमईन हो गया। अच्छा किया गयूर भतीजे को बताया कि बाद शहादत हुसैन खैमों में दराएंगे, जाएंगी, उनके पर्दे को लूट लिया जाएगा। सुबह आशूर नमूदार हुई तो कासिम इब्ने हसन बार-बार चचा की खिदमत में आते हैं। ये चचा जान इजाजत दे दीजिए, ये चचा जान मैदान वक़ा की इजाजत दे दीजिए। हुसैन इजाजत नहीं देते। अब उलमा ने इस बारे में तफसीली बहस की है। हुसैन इमाम है और इमाम जानता है कि जिहाद सिर्फ बालिग लोगों पर वाजिब है, जिहाद बालिग अफराद पर वाजिब है। शहजादे की उम्र सिर्फ 13 साल है। 3 साल के थे जब इमाम हसन की शहादत हुई। 3 साल के थे जब इमाम हसन की शहादत हुई और उस वक्त से लेकर के शायद कासिम इसीलिए जिंदा थे, इसीलिए जी रहे थे कि करबला आए तो अपने चचा के कदमों से नसीहत। कासिम ने बार-बार याददाश्त पेश की, लेकिन हुसैन ने कबूल नहीं करते। अब अचानक खैमे में मलूल बैठे हुए इस अंदाज से बैठे हुए कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अचानक ख्याल आया कि बाबा जब रुखसत हो रहे थे मैं छोटा सा था रुखसत होते हुए मेरे बाजू पे एक तावीज़ बांधा था और ये कहा था कासिम जब किसी मुसीबत में गिरा इस तावीज़ को खोल के देख लेना। कासिम ने सोचा कि कासिम की जिंदगी में इससे कड़ा मुसीबत का वक्त नहीं आ सकता। तावीज़ को खोला और खोल के पढ़ा। इमाम हसन ने अपने भाई हुसैन को लिखा था, जब लश्कर आला में घिर जाना तो लिए हुए चचा की खिदमत में वालिहाना दौड़े। बाबा का खत चचा आपके नाम है। हुसैन ने कलेजे से लगा दिया। अब भाई की वसीयत हुसैन उलमा में इस बात पे इख्तिलाफ है। कोई कहता है कि कासिम की शादी हुई, कोई कहता है कासिम की शादी नहीं हुई। हमें नहीं मालूम, हमारे इमाम आएंगे तो बात वाज़ेह हो जाएगी कि कासिम की शादी हुई थी कि नहीं हुई थी। लेकिन हम ये जानते हैं कि कासिम की शादी के सदमे में हमारे घरों में शादी कासिम के सेहरे के सदमे में सरों पे सेहरा बांधते हैं। हम कासिम को दूल्हा
کہ صحن عالم میں کوئی شادی ایسی نہیں ہوئی ہوگی، صحن عالم میں کوئی شادی ایسی نہیں ہوئی ہوگی کہ جہاں دولہا جام شہادت نوش کرنے کے لیے تیار اور دلہن بندی بن جانے کے لیے تیار، دلہن قید ہونے کے لیے تیار، ایسی شادی شاید صحن عالم میں کہیں نہیں ہوگی۔ قاسم جب خیمے میں رخصت کے لیے آئے، قاسم جب خیمے میں رخصت کے لیے آئے، فاطمہ کبریٰ نے شرم سے گھونگھٹ آگے کر کے قاسم سے کہا یہ تو پتا قیامت کے دن ہم تمہیں پہچانیں گے کیسے؟ مرنے کی اتنی جلدی تھی کہ اپنی آستین کا ایک پارچہ پھاڑا اور کبریٰ کے حوالے کیا، لو اسے سنبھال لو، اس کے ذریعے سے قیامت کے دن پہچان لینا۔ قاسم آئے اور میدان بغا میں اس طرح سے جنگ کی کہ چاروں طرف لاشوں کے انبار لگا دیے، لیکن جب عمر سعد کی آواز آئی، بنی ہاشم کا شعر ہے، اس سے مقابلہ اس انداز سے نہیں کیا جا سکتا، گھیرا ڈالو اور گھیرا ڈال کے بیچ میں لے لو۔ قاسم تلواریں چل رہی تھی، نیزے چل رہے تھے، تیر برس رہے تھے، قاسم زخمی ہوتے گئے، گھوڑے سے گرے، آواز یا اللہ اے میرے حسین عباس حملہ آور ہوئے، لشکر آداب ادھر کی فوج ادھر آئی، قاسم کی لاش زندگی میں پامال اپنے گوشت پر سے اتار کے قاسم کی لاش کے ٹکڑے جمع کر کے گٹری کی مانند لائے، تعزیت وصول کر رہی تھی، میرے دولہا کی لاش آئی ہے، بیویوں میں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا التماس سے دعا جبھی ہے، پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل سے توسل کو قبول فرما پروردگار، جس خوشی کا آغاز اس غم کی مجلس سے ہو رہا ہے، پروردگار اس کو ہمیشہ خوشیوں میں برقرار محمد و آل محمد کا رشتہ قائم ہو رہا ہے، پروردگار اسے تمام محمد و آل محمد لیاقت ہے کہ تمام خوشیاں ہمیشہ برقرار رہیں، غم نہ ہو سوا رحمت کے بیت، گھر کو برکتوں سے بھر دے جس میں غم حسین برپا ہو، پروردگار تمام توفیقات میں اضافہ فرما، زندگی مقاصد پر کا پریشان آدمی کو پریشانی، بے روزگار ان کو روزگار عطا کر، باروزگار ان کو روزگار عطا، صاحبان دفتر میں ان کے فرض، مقروض ان کے قرض کو ادا فرما، بے منافی امتحانات دے رہے امتیازی خان حیدر کرار کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، خاص طور سے مزار جناب سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا کے مزار کی حفاظت فرما، حافظوں کی حفاظت فرما، جہاں جہاں شیعان حیدر کرار اپنے حقوق کے لیے نبردآزما ہونے کامیابی عنایت فرما، دشمنان اسلام کو نیستناب اسلام کو بلند کر دے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما، محمد وآل محمد ہمارا خاتم ایمان پہ فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں پر رحمت کی نظر فرما، جن لوگوں نے اپنی دعائیں میرے ذمہ لگائیں پروردگار کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، ان کی دید کے لائق بنا دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، سارمان شمار فرما، تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔